دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی، کبھی یہ جواب دیتے تھے کہ اس کا علم اللہ کی کو ہے، یا کبھی یہ جواب دیا کہ بھائی مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے، یہ جواب کسی اور کو دیا حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اسی طرح کبھی یہ جواب دیا کہ بھائی تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، تمہیں اس کی فکر ہے، تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے۔ آج کے مسلمان نے یہ سوال نہیں کیا ہے، آج کے مسلمان نے تو یہ سمجھا ہے کہ بھئی یہ آخری وقت یہی ہے۔ بھئی یہ تو آخری وقت ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کو اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اگر فرض کیجئے کوئی صاحب آئیں اور وہ اپنی پوری تھیوری لے کر آئیں اور وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ آخری زمانہ نہیں ہے، تو کیا ہم پھر ریلیکس ہو جائیں گے؟ اچھا یہ آخری دور نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے تو پہلی قیامت تو آئی گئی نا، پہلا تو اینڈ ہو ہی گیا نا، اس کی زندگی، اس کے لیے تو دنیا اسی وقت تک ہے جب تک وہ ہے اس دنیا میں۔ تو مسلمان کو تو اپنی زندگی فکر آخرت کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، دیکھیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم عدم تحفظ کا ایک احساس ہو رہا ہے لوگوں میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے حصے کا کام کریں۔ اور یہ بھی ایک نئی بحث آ گئی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہی عہد آخر ہے، پھر دوسرے طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے عہد آخر، پھر اس کی پوری سائنس پیدا ہو گئی ہے۔ بھئی اللہ ہی کے علم میں ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمارے علم میں ڈالی ہی نہیں ہے، بس صرف ہمیں ایک متنبع کرنے کے لیے، ہمارے ذوق بندگی کو، ہمیں اپنے مقاصد بندگی پر کاربند رکھنے اور کمر بستہ رکھنے کے لیے ایک ضمناً یہ بات کر دی گئی کہ بھئی یہ ایک عہد آخر ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ یہ بھی بات اس لیے کی گئی کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنی بقا کی فکر نہیں کریں۔ سیلف ڈیفenس سیکھنے کا عہد آخر کا کیا تعلق ہے؟ مطلب آخری عہد میں جو لڑائی ہوگی اس کے لیے چلیں، اب وہ آخری عہد کی لڑائی کے لیے ہم بچوں کو یہ سکھا دیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم ترک عشرت پہ راضی ہو جائیں، ہم لگژریز کو چھوڑنے پہ راضی ہو جائیں، ہم سمپل کر لیں اپنی لائف کو۔ اور یہ خیال تو جب حضرت ابو ذر غفاری نے مطلب شہر چھوڑا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری ان صحابہ کرام میں ہیں جو شروع کے 10-11 لوگوں میں شامل تھے اسلام قبول کیا۔ بلکہ حضرت عمر کے بارے میں جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ جب وہ اسلام قبول کیا تو بیت اللہ میں گئے اور اعلان کر دیا، نعرہ لگا دیا، کچھ اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مطلب ایک شان و شوکت کے ساتھ جیسے وہاں پھر جانا نصیب ہوا۔ اور لیکن حضرت عمر سے پہلے یہ کام حضرت ابو ذر غفاری بھی کر چکے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو خاصا پھر مطلب ان پہ ذرا تشدد کیا غیر مسلموں نے یا کفار نے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری جب ایمان لائے تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے میں ذرا جاؤں اور اعلان کروں اور کعبے میں جا کے۔ خیر پھر انہوں نے کر دیا یہ کام، یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ کیسے کیا ہوا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری بالکل ابتدائی لوگوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب جو صورتحال بہرحال پھر، اور یعنی امتحان کے بعد ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان آتا چلا گیا صحابہ کی زندگی میں۔ خلافت بھی مسلمانوں کی تھی، خلیفہ بھی تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پھر ایک بہت سے اور مراحل میں داخل ہوا، جد و جہد اور امتحان اور مشکلات۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک موقع پر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آخری عہد کا بتایا تھا وہ آ گیا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے بکریوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر پہاڑوں میں یا کسی بیاباں میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بقیہ عمر گزاری۔ تو یہ جو بات ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آخری عہد آئے تو کیا کیا جائے، تو وہ تو پھر، یا فتنوں کا دور ہے تو کیا کیا جائے، تو بھئی اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا جائے۔ اور اصل میں 3 کانسیپٹس ہیں، اور تینوں کانسیپٹس جو ہیں اس وقت مسلم امہ میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فہم میں بھی، ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس میں بہت ابھی کمزوری یا مسئلہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہے دعوت، دعوت کیا ہے؟ ہماری اصل ذمہ داری ہے دعوت، دعوت اللہ یا دعوت الخیر۔ دوسرا کام ہے ہجرت، اور تیسرا کام ہے جہاد۔ دعوت، ہجرت اور جہاد۔ اور ہوا یہ کہ ہجرت کا تصور بھی جیسے نقل مکانی تک محدود ہو گیا، جہاد کا تصور قتال تک محدود ہو گیا، اور دعوت کا تصور مطلب دعوت بالقول تک محدود ہو گیا، بولنے تک محدود ہو گیا۔ مطلب مسلمان یہاں پر پہنچ گئے، یعنی دعویٰ ورک کیا ہے؟ ٹاکنگ۔ ہجرت کیا ہے؟ مائگریشن۔ اور جہاد کیا ہے؟ قتال۔ تو حالانکہ یہ اس سے بہت زیادہ وسیع اور زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ بڑے مفاہیم ہیں، اور
ان میں بھی جو ہماری اصولی ذمہ داری ہے وہ دعوت ہے، اسی کے ساتھ ہجرت، اور اسی کے ساتھ مطلب اب ہجرت کا تصور بہت بڑا ہے۔ ہجرت جو ہے، ہجرت کی پہلی سطح ہے ترک معصیت، دوسری سطح ہے ترک عشرت، تیسری سطح ہے ترک وطن۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ جہاد جو ہے وہ ہے قربانی دینا، جد و جہد کرنا ایک کاز کے لیے، ایمان کے بلبوتے پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس مرحلے میں کہیں جان بھی دینی پڑتی ہے تو وہ شہادت ہے۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ جہاد کو چونکہ اب اتنا پروپیگنڈا ہوا، 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی نا، ایک مطلب بغاوت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ اسے، اس کے بعد بھی جہاد کے اوپر اچھا خاصا پروپیگنڈا ہوا، اور وہ ٹیررزم کا ایک ٹھپا لگا مسلمانوں پر، یہ ٹیررسٹ ہے، ٹیررزم ہے، ہولی ٹیررزم۔ اور یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 60 70 سال تک مسلمان جیسے اپنے آپ کو نا وہ کرتے رہے، بعد میں بھی کرتے ہی رہے۔ پھر یہ 9/11 کے بعد بھی یہ دوبارہ ہوا ٹیررزم، تو وہ پھر مسلمانوں نے کہا کہ یہ لفظ ہی استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس لفظ پر چھا جانے والے منفی تاثر کو ٹھیک کیا جائے، جو غلط فہمی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور بتایا جائے یہ کام ہے، اور دنیا میں امن جو ہے وہ جہاد سے پیدا ہوتا ہے، تو دنیا میں جنگ جہاد سے نہیں پیدا ہوتی۔ تو اب یہ جہاد کا صحیح تصور نہیں ہے، ہجرت کا صحیح تصور نہیں ہے، دعوت کا صحیح تصور۔ دعوت کا اصل کام کیا ہے؟ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت بنے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہو، اس سے مل کر نصیحت حاصل ہو، اس کی صحبت سے خیر حاصل ہو، اور پھر اس سے مکالمے کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں۔ ابھی تو یہ نہیں ہو رہا، ابھی تو وہ خود غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ جو کچھ بولتا رہتا ہے، مطلب وہ کی ذاتی اور خاندانی زندگی میں وہ پوری چیز پورے طور پر رچی بسی ہو، جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو اس نے اس پر مائل کیا ہو، اور وہاں پر وہ فیملی لیول پر وہ ساری چیزیں انٹرنلائز ہوئی ہوں، یعنی یہ اس کی جدوجہد کا بالکل اولین گول ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ سب چیزیں، ان سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اینڈ آف ٹائم کی بات ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کا اصل علم اللہ ہی کو ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں اگر کچھ شواہد یا کچھ قرائن یا کچھ احادیث اس حوالے سے ملتی بھی ہیں تو وہ ایک نصیحت کے لیے ہیں کہ میں اپنی فکر آخرت کروں۔ اینڈ آف ٹائم کا علم بھی ہمیں فکر آخرت ہی کے اندر مزید مبتلا کرے، اس کو ہم نرچر کریں، اور ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، اور اس کے نتیجے پہ ہم مطلب اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، توبہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی وہ ساری چیزیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم مطلب ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو فزیکل ان کو ایکٹیویٹیز ہیں اور ٹریننگ ہے، وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔